گوری خالصہ ہدوئی، سلام و صلیب پر جو ہر جنگ کا فاتح، سلام و صلیب پر جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے اور پانی میں ڈبو کر کھاتے، جو اپنی ضرورت پر ہر ضرورت مندوں کو ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر درد رسیدوں کی فریاد کا تڑپ چاہتے ہیں، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، تقدس کو کائنات میں جگہ دی، دنیا کی تمام طاقتیں ان کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سر بسجود ہو گئی۔ سلام و صلیب پر جس کے بچوں کو رلایا گیا، سلام و صلیب پر جس کی آبرو بیٹی زینب کے سر سے چادر چھینے گئی، سلام و صلیب پر جس کے بیٹے کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا، سلام و صلیب پر جس کی شریک حیات بنت رسول کی پسلیاں توڑی گئی، گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی، گھر کو جلایا گیا، شکم اطہر میں محسن کی شہادت ہوئی، سلام و صلیب پر کہ جس کی شریک حیات فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو بچے کھل کے رو نہ سکے، سلام و صلیب پر کہ جس کے گھر سے جنازوں کا سلسلہ، جسے خود 19ویں رمضان کو سر پہ ضربت ماری گئی، بچے تڑپ گئے، ہائے میرا روزے دار بابا، سلام و صلیب پر جو شام غریبہ اپنی بیٹی زینب کی مدد کے لیے آیا تو زینب دوڑی ہوئی آئی، بھابی لیلا تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا پڑا؟ بھابی رباب آپ کا اسکر مارا گیا، خیمے جل رہے ہیں، بی بی آپ کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا؟ ایک ایک بی بی کے پاس علی کی بیٹی جاتی ہے، بجا کے چادر کا ٹکڑا مانگ رہی ہے، کیا کرو گی شہزادی؟ میرا بابا علی آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بے رجا نہیں کی۔ سلام و صلیب پر جس کی بیٹیاں بازاروں میں چادر مانگ رہی ہیں، سلام و صلیب پر جس کا غریب لال حسین روتا ہوا نانا کی تربت پہ آیا، نانا میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے لال حسین اٹھو نانا کی شان سے مباہلے کے انداز سے بچوں کو ساتھ لے کر، تاکہ کربلا میں حق و باطل، اسلام و کفر کا آخری فیصلہ ہو جائے۔ میرے لال حسین میں بھی دین کی حفاظت کے لیے اٹھا تھا تو تگنا نہ اٹھا تھا۔ سلام ہو اس علی کے اوپر جس کا لال مدینے سے روتا ہوا اکیلا نہیں بلکہ اپنی ایک بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا۔ ایک بیٹی رو رو کے کہتی، بابا ساتھ لے چلو۔ بیٹا میں کیسے آپ کو لے کے چلوں؟ آپ اماں فاطمہ کی تصویر، میں نہیں چاہتا بابا، میں بیمار ہوں، بابا تنہائی میں مر جاؤں، بابا اصغر کو چھوڑے جاؤ۔ نہ بیٹا میں تجھے نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے بعد میری ماں کی تصویر کو بازاروں میں لے جایا جائے۔ بابا میں یہ نہیں کہتی، مجھے عماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھولاؤں، بابا اکیلے مر جاؤں۔ ارباب اعزا تاریخ کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، بشیر نے حسین غریب کے شہادت کی خبر سنائی، اے اہل یثرب، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک بی بی ہے جس کا نام سغرا ہے، کیا کیا سنیں گے آپ، ایک حسین ہے کتنے مسائل ہیں۔ خدا کرے یہ جد و عزادار کو سننے کے لیے آئے ہوئے یہ انجمن ہائے ماتمی جو جاگ رہے ہیں پرسہ پیش کریں گے، خدا کرے تمہاری بیٹی تمہیں کبھی رخصت کرے تو سلامتی کے ساتھ گھر لوٹ کر کے آؤ۔ ایک بیٹی روز جب شام ہوتی ہے مدینے میں تو نانی کے پاس آ کے کہتی، نانی آج بھی نہیں آیا اکبر، نانی آج بھی نہیں آئے بابا، انتظار کی حد ہوتی۔ صبح عاشور اس نے اپنے حصے کے بھائی اکبر کی اذان کی آواز سنی تھی، سجدہ شکر میں سر رکھ دیا تھا، نانی کہتی تھی نا اکبر لینے کے لیے آئے گا، میں نے اپنے کانوں سے اپنے بھائی اکبر کی آواز سنی۔
اکبر اذان دیتا رہا، پیاسا اکبر مقتل میں، سغرا دہراتی رہی، لو عاشور بھی گزر گئی، ایک مدت ہو گئی۔ اس نے قاصد کو بھی بھیج دیا، قاصد خط لے کے بابا تک بھی پہنچ گیا، نہ آیا اکبر، نہ بھیجا حسین نے، انتظار کرتی رہ گئی۔ تاریخ کہتی ہے بشیر نے اعلان کیا، نوحہ قیامت کے سننے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انجمن جعفریہ رجسٹرڈ جعفر آباد جلال پور پرسہ پیش کریں گے، سماعت کریں گے آپ۔ جیسے ہی بشیر نے اعلان کیا، کچھ بیبیاں تھیں، چلو چل کے اس سے کہہ دے جو مدت سے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے، اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ جا کے کہتی سغرا اٹھو، وہ قافلہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہی تھی۔ نہ کھولی بی بی نے آنکھیں، بی بی اٹھو وہ قافلہ آ گیا، نہیں کھولی بی بی نے آنکھیں۔ ایک اس میں سے کنیز کہتی ٹھہر جاؤ مجھے جانے دو۔ وہ قریب گئی، میری طرف دیکھنا، اس کے بعد یہ نوحہ سنیں گے، پرسہ پیش کریں گے، پھر انجمن مہمان جعفریہ پرسہ پیش کریں گی۔ آہستہ سے جا کے کہتی اپنے کلیجوں پہ جوانوں ہاتھ رکھ لینا، آہستہ سے جا کے کہتی بی بی لگتا ہے تیرا بھیا اکبر آ گیا جس کا تو انتظار کر۔ کھول دی آنکھیں، کہاں ہے اکبر، کدھر ہے اکبر؟ کہ بیرون مدینہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، علی کا بیٹا آیا ہوا ہے، علی کا پوتا آیا ہوا ہے، اعلان کرنے کو کہا۔ یہ بیبیوں مجھے سہارا دے دو۔ بیمار سغرا کو سہارا دیا، بیبیوں نے بازوؤں کو پکڑا، کنیزوں کے جھرمٹ میں یہ شہزادی چلنے لگی۔ جیسے ہی چند قدم آگے بڑھی، ایک کنیز کہتی ٹھہر جاؤ، کیا ہوا؟ کہ راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، ذرا اس سے کہہ دو دے وہ ہٹ جائے۔ اس ضعیف کے قریب جیسے ہی پہنچی کہ اے ضعیف تجھے نہیں خبر آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا، تو راستے سے ہٹ جائے۔ وہ ضعیف رو کے کہتا میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا، مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، میں دھوپ سے پریشان ہوں کہ جب سائے میں آتا تھا تو مجھے تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ میں جب چلتے چلتے تھک جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، مجھے تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا۔ میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں۔ اپنے آقا کی بیٹی سے کہہ دے وہ اپنا رخ موڑ لے، میں اپنا رخ موڑے لیتا ہوں، وہ گزر جائے۔ اس نے آ کے کہا بی بی وہ بڑا ضعیف معلوم ہوتا ہے، زخموں سے چور ہے، ستایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے رخ کو موڑے لیتا ہوں۔ یہ بی بی شوق میں انتظار کرتی تھی، ملنے کے شوق میں بی بی قدم بڑھائے ہوئے، کچھ بیبیاں بازو پکڑے کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی جا رہی۔ آتے ہوئے کنیزوں کے جھرمٹ میں جب اس بی بی پہ اس کی نظر پڑی ضعیف کی، اس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کیا۔ بارے لہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے، میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے، سلامت تو ہے۔ بس کے بعد نوحہ سنیے گا، جیسے وہ قریب آئی اس کے اندر تاب ضبط نہ رہی، اس نے اپنی خاموشی توڑی، اپنا رخ موڑا، آواز دی اے بہن سغرا، یہ تو میرے بھیا سجاد کی آواز ہے۔ اے میری بہن سغرا، تو اپنے جس بھائی سے رخ موڑ کر کے، اپنے بھائی سے پردہ کر کے اپنے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے، تیرا اکبر نہیں آیا۔ اے بھیا سجاد، کہاں بہن میں سجاد ہوں، تیرا بابا مارا گیا، بی بی تو یتیم ہو گئی، تیرا گھر اجڑ گیا، عباس کے بازو کٹ گئے۔ آواز دیے سغرا، سکینہ نے تجھ تک ایک پیغام کہلایا ہے۔ زندان میں مر گئی سسکیاں لے کے، اس نے کہا ہے بہن سغرا سے کہہ دینا اچھا ہوا وہ کربلا نہ آئی، اچھا ہوا وہ کربلا نہ آئی، اس لیے کہ کربلا سکینہ آئی تھی، رخساروں پہ نیل کے نشان تھے، جلا ہوا دامن تھا، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی تھی۔ اے بی بی سکینہ نے بابا کو پسے گردن ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، سجاد کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اسیر دیکھا۔ اللہ حسین پہ سلام ہمارا، ایک بیٹی مدینے سے ہائے بابا، ایک زندان شام سے ہائے بابا، ایک مدینے میں سسکیاں لے رہی ہے، ایک زندان میں سسکیاں لے رہی ہے۔ حسین اپنے گود کے پالوں کے ساتھ کربلا میں ہے،
سلام اس غریب پر، ولی مرتضیٰ پر، جس کا گھر اجڑ گیا، جس کے بچوں کو رلایا اور ستایا گیا۔ آج یہ شب بیداری، یہ جلوس عزا، یہ ماتمی پرسا، یہ سوگ، یہ اہتمام، یہ عزادار، یہ بچے، یہ مائیں، یہ بہنیں، کربلا کے انہی مظلوموں کی یاد میں ہماری زندگیاں قربان جائیں۔ میں تو ماتمی دستے سے کہتا ہوں، جب بھی ماتم کر کے لوٹ کے اپنے گھروں کو جایا کرو، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ قدموں کو پکڑ کے کہا کرے اماں جس دن کے لیے پالا تھا وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں۔ جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں انہیں ماں کی بہت یاد آتی ہوگی، ماتم کر کے ماں کی قربت پہ جایا کرو۔ حسین بھی مدینے سے چلے تھے، ماں کو بہت یاد کر رہے تھے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اے میرے لال تیرا قافلہ پیچھے ہوگا، تیری ماں بالوں کو بکھرائے قافلے کے آگے آگے ہوگی۔ آئیے ہم ماتمی پرسا پیش کر رہے ہیں انجمن پنجتنی گوری خالصہ کے ہمراہ، اور اس کے فوراً بعد انجمن جعفریہ جلال پور سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی نہ ہو ماتم کے لیے، وہ پرسے کے لیے آمادہ رہے۔ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے کہ جو گریہ بھی کر رہے ہیں اور سینہ زنی کر کے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسا، اکبر کے سینے پہ لگی ہوئی برچھی کا پرسا اور صغرا کے انتظار کا پرسا۔ میرے ساتھ ایک جوان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میرے والد کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ بے لوث ہر شب بیداری جلوس عزا میں شرکت کرتا ہے، اس کی صرف ایک کوشش ہوتی ہے بے لوث وہ اہتمام کو لائیو کرتا ہے۔ آج اس نے پہلی بار ایک گزارش کی ہے کہ ہمارے والد کے لیے دعا کر دیجئے جو علیل ہیں، بیمار ہیں۔ یقین جانو آج کی یہ شب حسین کی اس بیٹی سے منسوب ہے جس نے کبھی کچھ نہیں کہا، جس نے صبر کیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج بہت مہمان آئے ہوں گے، بہت مہمان آئے ہوں گے۔ جاؤ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بابا انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے، اس لیے کہ بطول آئی ہوئی ہے۔ وہ اگر اپنے عزادار پہ نظر کرتے تو وہ عزادار کبھی، میں بس بات آ گئی یہ کہہ دوں آپ سے، مجھے اجازت دے دی، میں نے وقت دے دیا، وقت نہیں لینا چاہیے۔ انشاءاللہ مصائب نقابت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بات کہہ دوں، آج آپ یہاں شب بیداری کر رہے ہیں نا، اے بانیان شب بیداری، اے اہتمام کرنے والوں، ہمیں نہیں پتا کہ تم نے کس جذبے سے اس شب بیداری کی بنیاد رکھی اور اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہاں پرسا پش کرنا اور ہے، کربلا میں جو اربعین میں جا رہے ہیں ان سے پوچھو وہاں کی کیفیت کیا ہے، جا کے تڑپ جاتے ہیں۔ مولانا ندیم اصغر صاحب بنارس میں سے کہنے لگے گزشتہ سال میں گیا تھا تو ایک بی بی اپنے ساتھ ایک بچی کو لے کر کے آئی تھی، اس کی بچی نابینا تھی۔ اس کے شوہر نے اسے بہت منع کیا، تم نے دعا کے لیے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں یقین سے میں کہہ رہا ہوں دعا قبول ہے، انشاءاللہ تمہارے بابا شفا یاب ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ بچی نابینا تھی، اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی، اس کے شوہر نے بہت منع کیا، بچی بہت چھوٹی ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، بلائنڈ ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں، کیوں لے کر کے جا رہی ہوں؟ اتنا مجمع بحمدللہ ہوتا ہے، اگر وہ بچھڑ گئی تو میں بغیر بیٹی کے رہ نہیں پاؤں گا۔ یہ باپ کی کیفیت ہے، بیٹی کے بغیر باپ نہیں رہ پاتا، اور بن باپ کے بیٹیاں بھی نہیں رہ پاتی۔ بہت منع کیا لے کر کے نہ جاؤ، ماں تھی کی ضد پہ رہی تھی، میں آقا کے اسے ماتمدار بناؤں گی، لے کر کے اربعین میں جاؤں گی۔ وہ لے کر کے پہنچی، مشی مکمل کر لی، جیسے ہی غازی کے روزے کے زری کے قریب پہنچی، مجمع آیا، بیٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی، بچھڑ گئی۔ اس نے غازی کے روزے کا رخ کیا، میرا شوہر مجھے منع کر رہا تھا لے کر کے نہ جاؤ، بیٹی کے آنکھوں میں روشنی نہیں، اب اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی اماں۔ اس نے اب جو پلٹ کر کے دیکھا تو تڑپ کر کے غازی سے ایک بات کہی، وہ سن لو اس کے بعد پنجتنی ماتم کرے گی۔ میں نے کہا نا دعا قبول ہے، اس ماں نے فوراً پلٹ کر کے کہا غازی میں نے بیٹی مانگی تھی، روشنی کب مانگی تھی؟ غازی میں نے فقط بیٹی مانگی تھی، روشنی کب مانگی تھی؟ عجب نہیں آواز آئے گی، تمہیں تو کہہ رہی تھی کہ شوہر منع کر رہا تھا، جا کے کہہ دینا عباس کے حسین کا ماتم نہیں ہے۔ ہم نے روشنی بھی دے دی ہے تاکہ عزادار عزائے سرکار سید الشہداء میں ایسے ہی مصروف ہے۔ سلام ہو ہمارا غازی پر، مگر اے غازی آج ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کا اتنا خیال تھا، صغرا مدینے میں ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی رہ گئی، اکبر کا انتظار کرتی رہ گئی۔ آئیے لوحہ سماعت کیجئے، مصاب ہوئیے، انجمن پنجتنی گوری خالصہ ہردوئی۔